میت کی تدفین کے بعد میت کے لیے استغفار کرنا اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا، یہ عمل تو مسنون ہے، اور جو تدفین میں شامل لوگ ہیں ان کو یہ عمل انفرادی طور پر ہاتھ اٹھائے بغیر کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں مروی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین کے سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وصلوا لہ بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اس سے اس وقت سوال ہو رہا ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے 3221 نمبر روایت، سند اس کی حسن ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، حانی مولا عثمان یہ صدوق حسن درجے کا راوی ہے، اس لیے یہ روایت حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے جو استدلال ہوتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے استغفار کا اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کا، لمبی چوڑی دعائیں بھی نہیں ہیں، یہ 2-3-4 کلمات اس کے لیے کہنے چاہیے، اور ہر بندہ انفرادی کہیں یا اجتماعیت کا کہیں بھی تاثر نہیں پایا جاتا، اور ہمارے ہاں ایک بندہ امام کھڑا ہو کے دعا کرنا شروع کرتا ہے، 15-20 منٹ کی دعا ہوتی ہے، باقی لوگ آمین کہتے رہتے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تدفین کے بعد، یہ اس بارے میں کچھ روایات منقول ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ پہلی روایت ہے طبرانی اوسط میں کہ عبداللہ ذی البجادین یہ غزوہ تبوک میں ہلاک فوت ہوئے تھے رات کے وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور ابو بکر عمر سے بھی کہا میرے بھائی کو میری طرف سرکاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تو پھر یہ دعا کہ اللہم انی راض عنہ فرضا عنہ، اللہ میں اس راضی ہو تو بھی راضی ہو جا۔ تو یہ روایت طبرانی اوسط میں ہے، اس سے کچھ لوگ دعا کا استدلال کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے، یہاں بھی اجتماعی ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن علی بن حسن میں نبی رافع ضعیف راوی ہے، اور کثیر بن عبداللہ بن عمر الموزنی یہ متروک راوی اور ان کے والد مجہول ہیں، تو یہ سخت ضعیف روایت ہے، قابل استدلال نہیں۔ دوسری روایت مسند بزار میں ہے، اس میں بھی اسی عبداللہ ذی البجادین کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، ان کی تدفین کے بعد قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا کہ اللہم انی امسیت عنہ راضیا، اللہ میں ایسے راضی ہو چکا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ روایت بھی جو ہے سخت ضعیف ہے، اس میں عباد بن احمد الزرمی اور محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللہ الزرمی اور ان کے والد 3 راوی متروک ہیں اور عامش مدلس راوی ہیں۔ تیسری روایت ہے حلیۃ الاولیاء میں، اس میں بھی اسی عبداللہ ذی البجادین کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، جب اس کی تدفین سے فارغ ہوئے استقبل القبلۃ رافعا یدیہ، تو قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے آپ نے یہ دعا کی اے اللہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں فرضان ہو تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عامش مدلس ہے، محمد بن اسحاق ابو بکر فارسی ضعیف ہے اور سعد بن سلط مجہول راوی ہے۔ تو اس مفہوم کی کوئی بھی روایت کہ میت کی تدفین کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے یہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ مفتی اعظم ابن عثیمین ان کا یہ فتویٰ ہے، مجموع فتاوی و رسائل العثیمین 17ویں جلد سے 171 صفحے پہ لکھتے ہیں میت کے لیے دفن کے وقت بلند آواز سے دعا کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے سوال ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں اس سے بس ہر انفرادی دعا ثابت ہوتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، اگر دعا اجتماعی آواز سے سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ضرور کرتے، بلکہ آپ نے لوگوں کے لیے یوں کہا جاتا تھا کہ ہر بندہ
اپنے طور پہ میت کے لیے دعا اور استغفار کرے، اور یہ دعا ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ دوسرا فتویٰ ہے الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ۔ اس میں عبداللہ ابو ابتین یہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یہی بس اتنا استغفار اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا ہی مسنون ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے اور ثابت قدمی کی دعا کیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس حالت میں کہتے ہیں یہ اس بارے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے، اس لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر دعا کرنا اور باقی لوگوں کا، دعا کرنے والے کا اونچی آواز سے دعا کرنا اور باقیوں کا آمین کہنا، یہ غلط طریقہ ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ تو نماز جنازہ اجتماعی دعا ہے میت کے لیے، اس کے بعد تدفین کے بعد انفرادی طور پر ہاتھ اٹھائے بغیر آہستہ آواز سے دعا کریں گے۔ اس میں اجتماعی دعا، ہاتھوں کو اٹھانا اور باقی لوگوں کا آمین کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔